آداب، میں تابش کمال ہوں، میرے ساتھ میرے ویڈیو جرنلسٹ ہیں۔ دلی میں ہم موجود ہیں، سیاسی سرگرمیاں بہت تیز ہیں۔ اس وقت میر وائز عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، دلی میں آپ موجود ہیں، کیا مقصد ہے لگاتار آپ دلی میں بنے ہوئے ہیں؟ کس مقصد سے دلی آئے ہیں آپ؟ بنیادی لحاظ سے تو ہم یہاں پہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو وقف کا معاملہ تھا، تو اس وقف کے حوالے سے بہت ساری خدشات جو جموں کشمیر کے عوام کو ہیں اور کشمیر کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، بلکہ میں جموں کشمیری کی بات نہیں کروں گا، لیہ اور کرگل پورا خطہ جو ہمارا ہے، تو چونکہ ایک مسلم اکثریتی آبادی ہے اور وقف کے حوالے سے جو امینڈمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، بل کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ آئے۔ ہم نے جو ہمارے جو تحفظات ہیں، جو ہمارے کنسرنز ہیں، اور برملا اور بالکل واضح طور پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بل جو ہے مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، مسلمانوں کو اس سے مزید جو ہے وہ ڈس امپاور کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو پوری جو مسلم لیڈرشپ اکراس دا بورڈ ہے، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ان امینڈمنٹس کو جو ہے نہ لایا جائے، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کی جو شناخت ہے، مسلمانوں کا جو اپنا ایک وجود ہے، اس کو بھی ایک خطرہ لائق ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہاں بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی۔ ہم جے پی سی کے سامنے گئے، ان کے سامنے اپنی خدشات رکھی۔ میں یہاں پہ مسلم قیادت سے ملا اکراس دا بورڈ، جس میں ہر طبقے سے میری بات ہوئی۔ امام جامعہ سے بھی ملاقات ہوئی، جو ہے جو دیوبند کے ہمارے علماء ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور بھی جو باقی مکتب فکر ہیں علماء ہیں ان سے بھی بات ہوئی، مسلم لیڈرشپ سے بات ہوئی، انٹلیکچوئل سے یہاں پہ میری بات ہوئی۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس سارے حوالے سے اب یہ لگ رہا ہے کہ بل تو آنے والا ہے، اور آج پارلیمنٹ میں شاید بحث بھی ہوگی اس معاملے پہ، لیکن اب آگے کیا کیا جائے، کیونکہ 2-3 چیلنجز بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کیا راستہ نکلے گا کہ مسلم انسٹیٹیوشنز کو کیسے بچایا جا سکے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ پہلے تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ کشمیر کے حوالے سے ڈائریکٹ کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 37 ہٹنے کے بعد وہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ کشمیر پر بھی امپلیمنٹ ہوگا، اس کے اپنے دوررس نتائج نکلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جموں کشمیر کی جو پوری قیادت ہے وہ اس بات پہ بہت ہی چنتت ہے، بہت ہی جو ہے وہ اس کو خدشات ہیں کہ اس سارے حوالے سے کیا معاملہ آگے بڑھے گا، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلم شناخت اور مسلم کریکٹر جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس لیے اب ہم یہی مشورہ کر رہے ہیں کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ان چیلنجز کا سامنا کیا جائے گا۔ اگر مان لیجیے بل آتی ہے تو کیا پھر سپریم کورٹ میں جایا جائے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس پر بھی تھوڑی بہت مجھے لگتا ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے۔ تو بنیادی لحاظ سے یہی تھا کہ جو مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا بڑھاوا دیا جائے، تمام مسلم قیادت جو ہے کم سے کم ایک پیج پہ ہو، اور یہ جو ایشوز ہیں جو کہ ہم سب کو ٹچ کر رہے ہیں، چاہے کشمیر کا مسلمان ہو یا ہندوستان کا مسلمان، تو ہر کسی کو یہ معاملہ ٹچ کر رہا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی یہاں پہ، میں اسی لیے تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوا میرا وزٹ، کہ ہم چاہ رہے تھے کہ نتیش کمار صاحب اور چندر بابو نائیڈو اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ تو ہیں، لیکن مانا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی سوچ جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا سیکولر ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے شاید انہوں نے اوائڈ کیا ہم سے ملنا۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ ایک طرف سے نیوز آ رہی ہے کہ بہار کو ایک پیکیج دیا جا رہا ہے، آندھرا پردیش کو بھی پیکیج دیا جا رہا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ مسلم انٹرسٹ کو اس طرح سے نظر انداز کر کے جو ہے وہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو اس بل پر ساتھ دینے کو راضی ہو گئی ہیں، لگتا تو وہی ہے۔ یہ افسوسناک ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہے وہ یہاں پہ میری کئی ملاقاتیں ہوئی۔ آپ ان کے علاوہ تمام کشمیری پنڈت سے مل رہے ہیں، انٹلیکچوئل سے آپ لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا ایک پولیٹیکل اسٹینڈ اپ بہت بڑا جموں کشمیر کے اندر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی لحاظ سے جے پی سی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو وقف کا معاملہ ایک دینی معاملہ ہے، اور ایک انسان ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ملی شناخت کا مسئلہ ہے۔ اب جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کشمیر کے حالات سے تو آپ سب واقف ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خاص کر 2019 کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کشمیر کی ریاست کو ختم کیا گیا، ہمیں یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، جموں کشمیر کی شناخت جو ہے وہ بالکل خطرے میں ہے، ہمارے لینڈ رائٹس، ہمارے جاب رائٹس، تو یہ سب کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کو، چاہے کشمیری مسلمان ہو، کشمیری پنڈت ہو، ہمارا جموں کا ڈوگرا بھائی ہو، یہ سب کو ہی افیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اس معاملے پہ ہمیں سب سے پہلے، جہاں تک انسانی مسئلہ ہے کشمیری پنڈتوں کا، تو میں نے برملا میں اس پہ جامع مسجد میں بھی بات کرتا آیا ہوں، اور ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی جو واپسی کا مسئلہ ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس میں جموں کشمیر کے تمام، میں کہوں گا کہ اکراس دا بورڈ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سیاست سے نہ جوڑا جائے، یہ انسانیت اور انسانی قدروں کا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
کشمیری پنڈت بھائی گھروں کو واپس آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اسی محبت کے ساتھ, اسی اپنائیت کے ساتھ جس طرح وہ کشمیر میں رہتے تھے ویسے ہی وہ رہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں بھی کام کرنا ہے اور کشمیری پنڈت برادری کو بھی ایک سٹیپ لینا ہے. تو اس پہ ہماری یہاں پہ مشاورت ہوئی, 2-3 ڈیلیگیشن سے میں ملا یہاں پہ, ان سے ملا. تو مجھے لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہم دونوں میں اب یہ احساس ہے کہ بھئی ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو ایک تجویز آئی ہے کہ ایک انٹر کمیونٹی جو ہے, ایک انٹرا فیتھ کمیٹی بنائی جائے, اور یہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس کی جو ہے وہ اس کی سربراہی کروں. تو اس پہ ایک اچھی رائے آئی ہے. تو انشاءاللہ میں واپس جا کے جو ہمارے باقی جو ساتھی ہیں, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں, سیاسی اعتبار سے ہوں, تو ان سے میں مشاورت کروں گا, اور ضرور ہم قدم اٹھائیں گے اس بنیاد پہ کہ یہ ایک خالصتاً جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت جو ہے اپنے گھروں کو واپس آئے. تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اب جہاں تک سیاسی مسئلے کی بات ہے, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ حریت کانفرنس جب سے بنی, ہمارا حریت کانفرنس کے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان حالات میں جب کشمیر میں بہت ہی مشکل حالات تھے, جب بات کرنا بہت بڑا ایک چیلنج تھا, اس وقت حریت کانفرنس جب واجپئی صاحب سے مل سکتی تھی, جب ہم نے منموہن سنگھ صاحب سے بات کی, جب ہم نے جو ہے وہ اڈوانی صاحب ہیں ان سے بات کی, بی جے پی سے بات کی, تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بالکل مودی صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے, انہیں بھی انیشیٹو اٹھانا چاہیے, انہیں بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ جو ہے, یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یونیلیٹرل ڈیسیجن لے لیا 2019 میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یک طرفہ قدم اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا, مسئلہ جو کا تو ہے. اور آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں, اور میں نے یہاں پہ برملا یہ بات کہی سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی, قیادت سے بھی, کہ کشمیر اور دلی کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ 90 سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کیا 2019 میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یک طرفہ قدم اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا, مسئلہ جو کا تو ہے. اور آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں, اور میں نے یہاں پہ برملا یہ بات کہی سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی, قیادت سے بھی, کہ کشمیر اور دلی کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ 90 سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کی حکومت کو بھی ایک پرو پیپل اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ آج جو صورتحال ہے, آج میں تقریباً 5-6 سال کے بعد دلی آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ 4.5 سال تو میں گھر پہ ہی بند رہا, مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جامع مسجد جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے, یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد, سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں جیلوں میں بند ہے, سیاسی قیادت بند ہے, نوجوان بند ہے, جو ہیں آپ کے سول سوسائٹی اور لائرز بند ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے یہاں بھی آوازیں اٹھنی چاہیے کہ بھئی جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی عمل تو آگے بڑھے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے بات کی, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج نہیں تو کل ہندوستان کو, پاکستان کو, کشمیریوں کو مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا ہے. اور ہم, جیسے میں نے برملا کہا, جامع مسجد سے بھی یہ کہا کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے وہ وائلنس ہو. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اتنی ساری نسلیں اس مسئلے میں یوٹیلائز ہو گئی ہیں, لیکن 47 سے لے کر آج تک 3-4 نسلیں ہماری ختم ہو گئی اس میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اگر آج جو ہے ہم آگے چلنے کی بات کریں, ترقی کی بات کریں, خوشحالی کی بات کریں, تو یہ خوشحالی تبھی آ سکتی ہے جب ہر کوئی اپنا جو ہے تعاون دے. اور جموں کشمیر کے حوالے سے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سب کو مل کے اس معاملے کو پش کرنا. آپ نے ایک بات ابھی کہی کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے, کہ پاکستان سے بات چیت ہو کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام فریق جب تک نہیں بیٹھیں گے, دیکھیے یہ ایک ریالٹی ہے کہ کشمیر جو آج ہے ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے, ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے, اور اب تو ایک حصہ چین نے بھی لے لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں چلے سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد کہیں نہ کہیں تو آپ کو پہنچنا ہے. کہیں ماضی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بہت سے راستے نکالے جا چکے تھے, ہم تو بہت آگے چلے تھے. ایک ٹائم تھا کہ جب ہم اس بات کے بہت قریب تھے کہ بھائی متبادلات کی جو کوشش تھی, کہ آلٹرنیٹیوز کی بات کی جا رہی تھی کہ کیسے جموں کشمیر, لداخ, ایون جو ہے مظفر آباد وغیرہ اس خطے کو کیسے ایڈریس کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خالی سوچ نہیں تھی, یہ واجپئی صاحب کی سوچ تھی, یہ منموہن سنگھ صاحب کی سوچ تھی, یہ ایون اڈوانی صاحب کی سوچ. وہ بھی تو پاکستان گئے نہیں, جب وہ پاکستان گئے اور وہاں سے ایون ٹو بی آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب بھی تو پاکستان گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مودی صاحب میں بھی ایک نہ ایک ریئلائزیشن تو ہوگا کہ بھائی آخر کار اس مسئلے کا کرنا کیا ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ
ایک لمبے عرصے کے بعد اب آنا ہوا ہے تو کوشش ہم نے کی کہ یہاں پہ جن جن سے ملاقاتیں ہوں ان ایشوز پر ہم بات کریں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بات کرنے کی اجازت دی جائے گی, جس طرح سے آج میں آپ کے ساتھ کھل کے میڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جموں کشمیر میں ایسی صورتحال نہیں ہے, میڈیا بہت کم ہماری بات سنتا ہے, بہت کم دیتا ہے, عام طور سے قدغنِ بندشیں ہی ہوتی ہیں. تو پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے تناظر میں ایک میسیج میں دینا چاہتا تھا یہاں کے لوگوں کو دلی آ کر. وہ یہ تھا کہ جو ایک تصویر بنائی گئی ہے کشمیر کے حوالے سے حریت کی یا حریت قیادت کی, کہ بھائی جو ہے یہ جمہوری قدروں میں یقین نہیں رکھتے, یہ ہنگامہ کرتے ہیں, یہ پتھر چلاتے ہیں, یہ جو ہے وہ بات نہیں مانتے. ہم آج جمہوری طور پہ یہاں آئے. میں پارلیمنٹ کمیٹی کے سامنے گیا, میں نے ان سے یہی کہا کہ میں کشمیریوں کی طرف سے آپ سے یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اس معاملے کو تھوڑا اور ڈسکس کریں, کوئی جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر وقف میں کوئی ترمیم لانی ہے, وقف میں اگر کوئی چینجز لانی ہے بہتری کے لیے, اور ٹھیک ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وقف کی ورکنگ میں بہت سارے پرابلمز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. بہت ساری پراپرٹیز جو وقف کی ہیں اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت جگہ جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ بھی ہوا ہے. جو مسلمان انسٹیٹیوشن جو اس کو چلا رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی ہیں, پر ان پرابلمز کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ وقف کو ہی بالکل ختم کر دیں, اس کی شناخت ختم کر دیں, کیونکہ اس میں شریعت کا بھی معاملہ ہے, اس میں دین کا بھی معاملہ ہے. تو اسلامی پہلو جو اس کا ہے وہ بہت اہم ہے. کیا لگتا ہے آپ کو آج دیش بھر کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کی بات ایک دم سے اٹھائی, آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیڈرشپ کی اس وقت دیش کو ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں جن سے ملا اکراس دا بورڈ, تو انشاءاللہ میری آئندہ کوشش ہوگی کہ تھوڑا اس دائرے کو وسیع کیا جائے. میں دیوبند بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد, لکھنؤ بھی جاؤں گا, اور جو حیدرآباد ہمارے اویسی صاحب ہیں وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے یہ جو چیلنجز یہ ہیں یہ مشترکہ چیلنجز ہیں, اور اس میں اس وقت جو ہے یہ جو مسلمانوں کا ایک 20-22 کروڑ مسلمان جو ہیں اس ملک میں ہیں, تو ان کو تو کمپلیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہی ہم سول سوسائٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چاہے جو بھی سیکولر فورسز ہوں, چاہے وہ ممتا بینرجی صاحبہ ہیں, اکھلیش یادو جی ہیں, ایون کانگریس کے لوگ, اگر کانگریس کے ساتھ بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز سے بھی مطمئن نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا آج تک, تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب فورسز کو ایک جٹ ہونا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی 22 کروڑ مسلمانوں کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. میر وائز عمر فاروق صاحب کا راجنیتک اسٹینٹ اپ کیا رہنے والا ہے؟ دیکھیے, آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جہاں تک پولیٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ریزولوشن پر ہے, اس مسئلے کا حل پر ہے. ہم نہ تو میں اس میں الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو رول ہے اس میں ہے بھی نہیں. آلریڈی بہت سی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, ان کو کرنے دیں. لیکن ایک آواز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر سے بہت عرصے سے ہم اس آواز کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں, چاہے وہ بلال صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, مشکلات کے آپ جانتے ہیں کہ لون صاحب شہید کیے گئے, میرے والد شہید کیے گئے, پروفیسر صاحب کے بھائی شہید کیے گئے, میرے چاچا جو ہے وہ شہید کیے گئے. لیکن اس کے باوجود, ان مشکلات کے باوجود ہم نے ہمیشہ گفت و شنید اور ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کی بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آج بھی جو ہے وہ یہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ہے, لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آگے جائے گا, مستقبل کی طرف سوچا جائے گا. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ایک غلط نیریٹو کو یہ پیش کر رہے ہیں, چاہے مسلمانوں کے حوالے سے اور چاہے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے. جا رہے ہیں میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں, چاہے وہ بلال صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, مشکلات کے آپ جانتے ہیں کہ لون صاحب شہید کیے گئے, میرے والد شہید کیے گئے, پروفیسر صاحب کے بھائی شہید کیے گئے, میرے چاچا جو ہے وہ شہید کیے گئے. لیکن اس کے باوجود, ان مشکلات کے باوجود ہم نے ہمیشہ گفت و شنید اور ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کی بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آج بھی جو ہے وہ یہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ہے, لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آگے جائے گا, مستقبل کی طرف سوچا جائے گا. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ایک غلط نیریٹو کو یہ پیش کر رہے ہیں, چاہے مسلمانوں کے حوالے سے اور چاہے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے کہ وہ بھی صحیح جو ہے وہ تصویر کو پیش کریں. اور آج دیش آپ کو دیکھ رہا ہے, اگر میسج دینا چاہیں گے تو کیا میسج ہوگا آپ کا؟ ہماری میسج تو یہی ہے کہ جہاں تک خاص کر اس ہمارے خطے کی
بات ہے. اگر میں کشمیر کی بات کروں, دیکھیے کشمیر کے لوگ اب یہ 47 سے اب کتنے تقریباً 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اب تو 80 سال ہو گئے اس مسئلے کو. اب یہ مسئلہ جو ہے وہ اب جنریشنز کے جنریشن چل رہا ہے. اب یہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے بھی کل کو اسی کانفلکٹ میں جئیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اب امید رکھتے ہیں کہ اب جو مسائل ہیں, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, اس کا بھی ایک باعزت حل نکالنے کی ضرورت ہے. اب یوکرین میں جنگ ہے, اس کی بھی جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام مسئلے آخر کار تو پھر ٹیبل پر ہی سلجھتے ہیں, اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو سرکار ہے, یا یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے, یہاں کی جو میں کہوں گا کہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہماری سوسائٹی کے ہیں, انہیں بھی جو ہے جو خدشات مسلمانوں کے ہیں ان کو وہ شیئر کرنے چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کشمیر کے حوالے سے جو ریالٹیز ہیں وہ ریالٹیز وہ دیکھیں, وہ جو میڈیا وغیرہ دکھا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے جو آج سچویشن کشمیر کی. تو آپ لے چلیے نا, نیشنل میڈیا کو اپنے ساتھ دکھائیے نا. ہم نے تو کہا ان سے کہ آپ آئیے, آپ دیکھیے, لوگوں سے بات کیجیے, عوام سے بات کیجیے. ڈر اور خوف کے ماحول میں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے کہیں نہ کہیں نئی دلی سرکار کو بھی ایک ریوزٹ کرنی پڑے گی اپنی پالیسی. حال ہی میں کئی بڑے پروجیکٹ بھی جموں کشمیر کے اندر گئے ہیں, شری نگر تک ٹرین وغیرہ گئی ہے. اس سب پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے, دیکھیے اس کے خلاف کون ہے؟ اگر کشمیر میں ترقی ہوتی ہے, ٹورسٹ آتے ہیں, جو ہے وہ کشمیر کا جو ان کی جو انکم لیولز ہیں وہ بڑھتی ہیں, اس کا تو ہر کوئی خیر مقدم کرے گا. ٹورسٹ آ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ذہنی سکون نہیں ہوگا, جب تک انسان مطمئن نہیں ہوگا, جب تک یہ خوف اور ڈر کا ماحول رہے گا. آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے CBMs اٹھائے جا سکتے ہیں. کئی بار آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم جی آفسپا کو ہٹائیں گے, تو اگر نہیں ہٹایا گیا. کئی بار یہ بھی کہا گیا کہ بھائی پولیٹیکل لیڈرز کو ہم رہا کریں گے, جو ہے پریزنس جو بنکرز کی ہے باقی اس کو کم کیا جائے گا, باقی چیز. آئی تھنک ایسے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے جس سے کہ عوام میں لگے کہ واقعی کچھ تبدیلی آ رہی ہے, نہ کہ صرف اس معاملے کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کہوں گا کہ خبروں کی ہی حد تک محدود کیا جائے. عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی سمے دیا. ویڈیو جرنلسٹ ساجد کے ساتھ تابش کمال, دلی.